بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المحبوبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ آواز اٹھانا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کے عنوان کے لیے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کا تعلق سورہ العنکبوت سے ہے اور یہ اس کی 69ویں آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہماری راہ میں، ہمارے لیے، ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ ہم عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی اردو زبان میں، جس کو ہم جد و جہد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سخت ترین محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اور جہاد اسی سے مبالغہ کر کے یہ لفظ نکالا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت اس کی انتہا تک محنت کرنا جو انسان کی آخری حد، اس کو جہاد کرتے ہیں۔ اور عمومی طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ عام طور پر جہاد کا یہی مطلب لیا جاتا ہے اور یہ درست ہے۔ جہاد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑائی کا جو میدان ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ چونکہ جہاد صرف وہ لڑائی نہیں ہے جو جا کر میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے میدان ہیں جن میں لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جہاد کا معنی سمجھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد اکبر ہے اور دوسرا جہاد اصغر ہے۔ چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ اگر آسان مطلب لے لیں، چھوٹی
لڑائی اور بڑی لڑائی، لیکن یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو ہم اپنے محلوں میں ہمسایوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، اور ہمیں یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ جہاد اصل میں ہے کیا چیز، تاکہ پھر اس نعمت پر اور اس کے انعام پر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کرنا جہاد ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں۔ اگر میدان میں جا کر دشمن سے لڑتے ہیں، دو بدو جا کر لڑتے ہیں، دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لڑتے ہیں، اس سے تلوار کے ساتھ لڑتے ہیں، اس سے بندوق کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اگر چونکہ اب جنگ کا نظام پہلے سے مختلف ہو چکا ہے، پہلے جنگیں ہوتی تھی آمنے سامنے، ایک دوسرے کے مقابل طلب کیے جاتے تھے، ایک دوسرے سے مبارز طلب کیے جاتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنی ہمت کو بتانے کے لیے رجزیہ اشعار پڑھے جاتے تھے، جس میں اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی شجاعت، اپنی بہادری کا تذکرہ ہو۔ وہ اشعار پڑھے جاتے تھے دشمن کے سامنے، اور پھر مقابلہ کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہو گیا، جو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، انسان نے سائنس کے بل بوتے پر بہت سارے ہتھیار بنا لیے۔ پہلے دو تینوں تلوار سے لڑتے تھے، نیزہ و بھالا سے لڑتے تھے، پھر انہوں نے بندوقیں بنا لی، پھر انہوں نے توپیں بنا لی، پھر انہوں نے میزائل، جو ارتقائی سفر طے کرتے رہے، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب جنگ کرنے کے لیے کسی کو آمنے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب سوشل میڈیا پر بھی جنگ کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی جہاد کیا جاتا ہے، اور زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت سے 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو آج کے دور میں استعمال ہو رہی ہے، یہ وہ جنگ ہے جو آج کے دور میں استعمال ہو رہی ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جس کو آج کے دور میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی بندہ اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے، اپنے دین اور مذہب کے دفاع کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اس میں حصہ لیتا ہے تو وہ بھی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی لڑائی ہے، یہ تو وہ لڑائی ہے جو ایک پہچانے ہوئے دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے، جس دشمن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں دشمن ہے، فلاں ملک ہے، فلاں قوم ہے جو ہمارے معاملات کو خراب کرنا چاہتی ہے، جو ہماری قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، جو ہمارے دین اور مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ وہ ایسے لوگ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، اور یہ لڑائی ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ایک لڑائی وہ بھی ہے جو انسان ایک اندیکھے دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ دشمن جو نظر نہیں آتا، وہ دشمن جو سامنے نہیں ہوتا، وہ دشمن جس کی چالیں سمجھ سے باہر ہے، وہ انسان کو ہر عمل اتنی خوبصورتی سے مزین کر کے سامنے رکھتا ہے کہ انسان گناہ بھی بڑے فخر سے کرتا ہے۔ اور ہمارا وہ دشمن جس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے،
اس لڑائی میں ہم نے ہر صورت فتح حاصل کرنی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، وہ ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے، اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ دو لڑائی میں دشمن آمنے سامنے ہے، لیکن یہ سامنے نہیں ہوتا، اور اس کی دشمنی یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کے اندر خواہشات کو ابھارتا رہتا ہے، کبھی اچھے مکان کی خواہش، کبھی اچھی سواری کی خواہش، کبھی انسان کے لیے اولاد کی خواہش، کبھی ازواج کی خواہش، کبھی سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی خواہش۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر سے ہوتی ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور جب ایک چیز وہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اندر سے آواز آتی ہے عالمی مزید کوئی اور بھی میرے لیے اکٹھا کر، کچھ اور بھی مجھے دو، کیونکہ اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ ہر لمحہ مزید سے مزید تر کی تلاش میں رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان کو ابھارتا ہے مجھے اور لا کے دو، اور لا کے دو، اور لا کے دو، اس کی ہوس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ لہذا وہ لوگ جو اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ کریم نے مخاطب کرتے ہیں، فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو اس راستے پر جہاد کرنے والے ہیں، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ اچھا مانگتا ہے اس کو صرف پورا دیتے، یہ جتنے کی طلب کرتا ہے یہ اس کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اس کو اپنا محکوم بنا کر رکھتے ہیں، جس طرف یہ اس کو لگانا چاہے، جب نفس اس طرف لگ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اس جنگ میں فتح یاب ہو چکے، آپ نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور جب آپ اس کو قابو کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ندا دے رہی ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے حق میں جہاد کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کے راستے اپنی طرف آسان کر دیتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی، اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی طلب یہی ہے کہ ہاں رب کا راستہ، رب ان کی منزل ہے، اور وہ اپنی منزل کی تلاش میں اس نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، منزل رب ہے، رب کی طرف انسان محنت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی راہ آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہوں۔ یہاں میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہجرت کی رات نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اس کیفیت میں اپنے دولت خانے سے نکلے کہ مشرکین مکہ کے سارے سرداروں نے آپ کے گھر کا احاطہ کیا، تلواریں میانوں سے نکال کر انتظار کر رہے ہیں کہ آج محمد یہاں سے باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کا خاتمہ کریں۔ حضور نکل کر تشریف لے گئے، ان کو خبر ملا، حضور سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی، مختصر آپ نے دروازہ کھولا، انتظار میں تھے، دروازہ کھولا، لے کر چل پڑے، سفر کا آغاز ہو گیا۔ کثیر روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہجرت کے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کیفیت کچھ یوں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور صدیق اکبر کبھی ان کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، 4 قدم چلے دائیں طرف، 4 قدم چلے بائیں طرف، 4 قدم آگے، 4 قدم پیچھے۔ پوچھا صدیق کیا وجہ ہے، یہ بار بار ادھر ادھر کیوں آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ عرض کی میرے آقا، میری خواہش یہ ہے
کہ آپ کے راستے کا ہر کانٹا صدیق کے پاؤں میں جھک جائے، آپ پر آنے والا ہر تیر میرے جسم پر لگے، آپ پر آنے والی ہر تکلیف پہلے مجھے محسوس ہو اور پھر مجھ سے گزر کر کوئی آپ کر جائے، اس لیے میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے چل رہا ہوں، یہاں تک کہ غار ثور تک جا پہنچے۔ غار ثور تک پہنچ کر پہلے اندر گئے، جا کر غار کی صفائی کی، سوراخ بند کی، اپنا کرتا پھڑا، دستار پھڑی، سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر ایڑی رکھ کر حضور کو بلا لیا۔ اتنے میں پیچھے دشمن بھی آپ کے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر پریشان ہے کہ دشمن پیچھا کر رہا ہے اور قدموں کے نشان بھی مسلسل مل رہے ہیں، وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی اس پریشانی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں شیئر کیا، یا رسول اللہ دشمن پیچھے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پیچھے ہے اور غار تک پہنچنا چاہتا ہے، پہنچا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، میرے محبوب اپنے یار کو تسلی کیجیے، اس تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو یہ تسلی دے دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے پر محنت کرتا ہے، میری رضا کے لیے میرے راستے پر نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اپنی طرف انہیں تسلیاں دیتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کیسے تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کے یار کو، چونکہ حضور کو تو تسلی تھی کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے کیسے انتظام کر رکھے ہیں، حضور کو تسلی تھی، لیکن اپنے یار کو تسلی دینا ضروری تھا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب تسلی دے دیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی جب تک کوئی ظاہری اسباب نہ دیکھ لیتے تسلی نہیں ہونی تھی، لہذا ظاہری اسباب بھی دکھا دیے گئے۔ غار کے دروازے پر ایک درخت تھا، آپ اندر داخل ہوئے، مکڑی نے غار کے دروازے پر جالا بن دیا۔ یہ اللہ راستے آسان فرما ہے، تسلی ہے۔ غار کے دروازے پر مکڑی جالا بن لیتی ہے، کبوتری آ کر وہاں پر انڈے دے دیتی ہے اور ان پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ سبب تھا کہ اگر وہاں کوئی پہنچ جاتا تو اسے وہ جب غار کے دہانے کو دیکھتا نا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اگر کوئی یہاں سے گزر کر اندر جاتا ہے تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ کبوتری بھی اڑ جاتی ہے، تو یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے، اور جن کو تلاش کر رہے ہیں وہ غار کے اندر موجود ہے۔ اب ایک طرف یہ راستہ دکھا دیا اور دوسری طرف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر اشارہ کر کے فرمایا یہ ذرا اس طرف بھی نگاہ کر لو۔ جب ادھر دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، دریا ہے، اس کے کنارے کشتی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکلیں۔ یہ اللہ راستوں کو آسان کر کے دکھا دیتا ہے، میرے بندے گھبرانا نہیں، تو میرے راستے پر چل رہا، تو میری رضا کے لیے اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، تو نے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، تو نے دنیا کی تمام سہولیات کو ترک کر دیا، میرے لیے تو اپنے اس نفس سے لڑتا ہے، تو غم نہ کر، میں تیرے ان راستوں کو زیادہ سے زیادہ آسان کر دوں تاکہ تو میری طرف آ جائے، تیری منزل آسان ہو جائے گی، تیرا راستہ آسان ہو جائے گا، تیری منزل تیرے قریب ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب فرق کیا ہے دونوں جہادوں میں؟ جہاد دو بدو بھی ہے ظاہری دشمن کے ساتھ، اور ایک جہاد وہ ہے جو ہم باطنی دشمن کے ساتھ کرتے ہیں جس کا نام نفس امارہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس جہاد کو ظاہری جہاد کہا گیا، جو دو بدو دشمن کے ساتھ کیا گیا، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں،
اور جو اپنے نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، بڑا جہاد جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، یہ بڑا جہاد۔ دشمن کو زیر کرنا آسان ہے، نفس کو زیر کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاص بندے ہیں، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، جن کا ہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ تیرے مقرب ہیں، ان کے وسیلہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ لوگ اس مقام ولایت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی ہے، وہ جد و جہد نفس کے ساتھ جہاد، ان کا جہاد اپنے اندر کے دشمن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو اندر کا دشمن ہے یہ انسان کو خراب کرتا ہے، یہ انسان کو برے برے خواب دکھاتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے اس کی تربیت دی کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اسی ماہ مبارکہ میں ان کا عرس پاک سالانہ عرس پاک ہوتا ہے، اور لاکھوں نے کروڑوں زائرین وہاں اس بارگاہ سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف میں آپ نے سلوک کے طریقے لکھے، آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میری روحانی منزل ایک جگہ پر رک گئی، میں نے بہت سارے مجاہدات کیے، بہت ذکر اذکار کیا، لیکن وہاں سے آگے کی طرف میرا سفر نہیں ہو رہا، تو میں کسی ایسے کامل کی تلاش میں نکلا جو میری رہنمائی کرے اور مجھے اس منزل سے آگے کی طرف کے سفر کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ دے دے، اجازت دے دے، مجھے طریقہ بتا دے کہ اس سے آگے کیسے سفر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں تلاش میں نکل کھڑا ہوا، جنگل راستے میں تھا، میں جنگل سے گزرا تو جنگل کے اختتام پر ایک کٹیا دیکھی جس میں چند فقیر رہائش پذیر کیا، اور اس کٹیا کے اوپر ایک چبارہ بنا ہوا تھا، اور وہ سارے درویش چبارے پر رہتے تھے۔ درود پاک میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر ان کو میں نے اپنی بپتا سنائی، اور کہ رات قریب تھی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے رات رہنے کے لیے اپنے پاس جگہ دے، جنگل ہے اس میں رات کاٹنا مشکل ہے، تو آپ چونکہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں تو جہاں 3-4 آپ ہیں وہاں 5واں میں ایک طرف سمٹ کے بیٹھ جاؤں، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں رات یہاں پہ گزاروں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا، میرا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، اور مجھے کہا کہ وہ چبارے کے نیچے ایک جگہ ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ اور وہاں رات بسر کر۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے خربوزے کھانا شروع کیے، اور مجھے خربوزے کا نہ پوچھا بلکہ خربوزے کھا کر اس کے چھلکے میری طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ جب وہ چھلکے مجھ پر پڑے نا تو میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ کیسے بے حس لوگ ہیں یہ، کہ میں مسافر ہوں، مجھے مہمان نوازی میری کرنی چاہیے تھی، مجھے کچھ کھانے پینے کو دینا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ یہ میری مہمان نوازی کرتے، مجھے کچھ کھانے پینے کو دیتے، مجھے اپنے پاس ٹھہرایا بھی نہیں، اور اب یہ میری بے عزتی ایسے کر رہے ہیں کہ مجھ پر وہ کھائے گئے خربوزے کے چھلکے پھینک رہے جیسے میں کوئی کوڑا دان ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ میں جا کر پوچھوں تو صحیح کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ پھر اچانک میرے دل نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، تیرا کیا جاتا ہے، اگر تیرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں
وہ اللہ کی مخلوق ہے، خوش ہونے دو، تیرا کیا جاتا ہے؟ لہذا میں اپنے اس ارادے سے باز آ گیا اور میں نے ان کی اس تکلیف پر صبر اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں بس یہ ایک لمحہ تھا، وہ میری کئی سالوں کی رکی ہوئی منزل ایک لمحے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے پار کیا۔ میرا راستہ آسان ہو گیا، میں نے اس تکلیف پر صبر کیا، میں نے ان کے اس رویے پر صبر کیا اور شکوہ و شکایت اپنی زبان پر نہ لایا کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلا ہوا ہوں اور مجھے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، مجھے یہ اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، یہ بے عزتی ہو رہی ہے میری۔ فرمایا میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ میں صبر کر کے بیٹھا رہا اور اللہ کی راہ میں شکر ادا کرتا رہا۔ اس صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ نے میرا وہ راستہ آسان کر دیا، میری وہ منزل پل بھر میں اس منزل سے آگے نکل گیا جس راستے پر میں رکا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا اور میں اس سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا۔ یہ اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے بندے کے لیے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں پر چل کر انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم چوپڑی کھاتے رہیں اور پھر ہم اللہ کے ولی بن جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کو سوکھے ٹکڑے بھگو بھگو کر کھانے پڑتے ہیں۔ میرے جد اعلیٰ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا مدینہ شریف کے اندر، آپ کی حکومت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، مدینہ شریف کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ ایک فقیر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر روٹی کے خشک ٹکڑے اس کے سامنے پیالے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک پیالے میں پانی ہے، وہ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا، اور دوسری طرف خلیفۃ المسلمین کے گھر کے دروازے پر عامت المسلمین کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے لنگر چل رہا ہے، لوگ وہاں جا کر لنگر کھا رہے ہیں، اور اسی شہر میں ایک فقیر مسجد میں بیٹھا سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ تو وہ مسافر اس کو اپنے سفر بھول گیا، وہ گیا اور جا کر وہاں جو لنگر بانٹنے والے تھے شہزادے، ان سے جا کر عرض کرنے لگا کہ شہزادو تم یہاں لنگر بانٹ رہے ہو، تمہارے پڑوس میں جو مسجد ہے اس مسجد میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو روٹی کے خشک ٹکڑے بھگو بھگو کر پانی میں کھا رہا ہے، کبھی اس کا خیال بھی کر لیا کرو، وہ بھی تمہارے ہمسائیگی میں رہتا ہے، اس کا خیال بھی کر لیا کرو۔ یہاں لنگر چل رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے کھانے کھا رہے اور وہ فقیر وہاں سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے افسوس وہ فقیر یہ لنگر نہیں کھاتا، یہ سارا لنگر اسی کا تو ہے، یہ گھر بھی اسی کا ہے، یہ در بھی اسی کا ہے، اسی کے در سے یہ خیرات بٹ رہی ہے، لیکن وہ فقیر اس لنگر کو پسند نہیں کرتا، وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے شوق سے کھاتا۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے، کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے یہ چوپڑیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، عیش و آرام ترک کرنا پڑتا ہے۔ ہم عیش و آرام میں رہ کر اللہ کی بارگاہ تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے۔ دنیا اس لیے ہے کہ ہمیں آسانی ملے، اور ہم اس لیے ہیں کہ ہم اس دنیا کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی قربت کی طرف اپنی منزل بنائیں، اس کی قربت کو اپنی منزل بنا کر اس راستے پر سفر کریں۔ ہمیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا، ہمارا مقصد اس سے بہت آگے ہے، اس سے بہت اونچا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور جس کے ساتھ ہماری لو لگتی ہے، جس کو مالک اور خالق اور رازق کہتے ہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو دنیا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ لو لگا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی بقا عطا فرماتا ہے، فنا کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہ دنیا چھوڑ چکا، اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر بھی پہلے سے زیادہ دنیا کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، دنیا والوں کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے۔ اس لیے برادران گرامی، آج کا سبق یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے تو پھر یہ عیش و عشرت، یہ آرام، یہ سکون، یہ سب کچھ ہمیں ترک کرنا پڑے گا، اور اس لیے بھی ترک کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ روکھی سوکھی کھانا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، یہ یاد دلاتا ہے انسان کو یہ روزہ کیوں ہمارے لیے رکھا گیا، روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے، جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے نا، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہوں، تو یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے میں۔ تو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کیسے یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ احساس ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا طریقہ ہے، اور احساس یہی دلانا ہے کہ ان کے بارے میں سوچو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر ان کو دو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، معاشرے میں اچھی طرح سروائیو کر سکیں۔ اس لیے پھر ان کی خدمت کیا، ان کو اپنے مال میں سے دیا کرو، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں تمہارے برابر آ سکیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں اس منزل تک پہنچنے کے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور آپ احباب نے آج ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ ہماری ٹیم آج یہاں سے جو امدادی سامان ہے وہ لے کر اس طرف راجن پور ہے، اس سمت ہم جا رہے ہیں، تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ ہمارے راستے آسان کرے، ہم مستحقین تک پہنچ کر ان کو جو ہے ان تک یہ سارا سامان پہنچائے۔ میں اجمالاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً آپ سب نقدی کتنی تھی جو ہمارے پاس جمع ہوئی؟ 2,71,000 ماشاءاللہ 2,71,000 ہمارے پاس نقدی تھی۔ اس کے علاوہ گندم جس کا ہم نے آٹا بنوا لیا، اور نقدی کا ہم نے جو کریانہ تھا وہ لیا، بستر تھے بہت سارے، کپڑے تھے بہت سارے۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ 10-10 کلو کی آٹے کی تھیلیاں ہم نے پیک کرنا، ایک فیملی کے لیے 10 کلو آٹا، اس کے ساتھ تقریباً 2 ہفتے کا راشن ہے جس میں 2 کلو گھی ہے، چینی ہے، چاول ہے، 1 کلو دالیں ہیں، اور یہ روزمرہ کا سامان جن میں چینی ہے اور پتی، صابن وغیرہ، یہ سارا کپڑے دھونے والے صابن ہیں، نہانے والے ہیں، برتن دھونے والے، یہ ساری چیزیں پیک کر کے اس میں ہم نے تھیلی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، اور پھر اس میں جو ہمارے پاس کپڑے آئے تھے ان میں سے مردانہ اور زنانہ ہم نے ایکول کر کے اس میں جو ہے نا وہ 3-3 4-4 سوٹ جتنے بھی وہ آئے وہ سب ہم نے اس میں برابر رکھ دیے اور اس کو پیک کر دیا۔ یہ ہم نے راشن کا ایک جو ہے نا وہ پیکج تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ بستر ہوں گے جو ہم ان تک پہنچائیں گے۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے راستے کو آسان فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مستحقین تک یہ سب مال اسباب پہنچا سکیں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔